اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ اس عقیدے کو بیان کیا۔ تو ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 210 ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں واضح الفاظ کے ساتھ اشارتاً یا کنایتاً ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے۔ حالانکہ اگر آپ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان فرما دیتے ہیں نا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری ہو، تو ہمارے لیے کافی تھا، ایمان والوں کے لیے کافی تھا، ماننے والوں کے لیے کافی تھا، عقیدہ بن جاتا، ہم مان لیتے، قبول کر لیتے، تسلیم کر لیتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے 210 مرتبہ بیان فرمایا اپنی امت کو اس عقیدے کی اہمیت، اس عقیدے کی حساسیت، اس کے مرکزی اور بنیادی ہونے کا احساس دلانے کے لیے۔ اتنا اہم عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم عطا فرمائے تھے، تو آپ نے اس وجہ سے بھی اس کو اتنا ایمفیسائز کیا کہ ان علوم کی بنیاد پر آپ نے اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ آگے امت میں ایسے بہت سے فتنے آئیں گے، ایسے بہت سے لوگ آئیں گے، ایسے بہت سے دجال آئیں گے اور کذاب آئیں گے جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کریں گے، جھوٹا دعوی نبوت کریں گے اور میری امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اتنی مرتبہ اس عقیدے کو بیان فرمایا، ریپیٹ فرمایا، اس پہ ایمفیسائز فرمایا۔ تو ان 210 احادیث مبارکہ میں سے ہم چند احادیث دیکھیں گے انشاءاللہ آج کے سیشن میں۔ اور ان چند احادیث میں پہلی حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، کہ اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ واضح الفاظ کے ساتھ اپنی ختم نبوت کا اپنے پیغام پہنچایا اپنی امت کو۔ اور ایسے ہی اگر ہم آگے چلیں، کچھ مزید احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو فرمایا آپ علیہ السلام نے لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو پھر انبیاء میں سے ایک نبی عمر ہوتے۔ اگر نبوت کسی کو ملنی ہوتی میرے بعد تو سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبوت نہیں ملی، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نبوت جاری نہیں، نبوت مکمل ہو چکی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، نبوت تمام ہو چکی اور کامل اور اکمل ہو چکی۔ تو اب نبوت آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت خوبصورت انداز میں ویژولائز کروایا اپنی امت کو، اور آپ علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ والی دونوں انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اب ان 2 انگلیوں کو، جس میں کوئی تیسری درمیان میں انگلی نہیں ہے، کوئی تیسرا درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، دونوں کو جوڑ کے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں ایسے ہی میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، میرے بعد کسی نبی کی پیدائش نہیں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اور اگر ہم آگے چلیں تو ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ السلام نے ویژولائز کروا کے اس حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا، اپنے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت محل بنایا اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے، لوگوں نے اس محل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد لوگوں نے اس محل کی تعریف کی، لیکن جب لوگوں کی نظر اس مقام پہ پڑی جہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، تو لوگ کہنے لگے اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ تو یہاں پہ بھی کتنے خوبصورت انداز سے فرما دیا، اپنے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرما دیا اور امت تک پہنچا دیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اب نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ تو یہاں پہ نبی
کی بھی نفی فرمائی اور رسول کی بھی نفی فرمائی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا نا کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن رسول تو آ سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت یعنی کہ نبی اور رسول دونوں کی نفی فرما دی کہ نہ تو نبی آ سکتا ہے میرے بعد کوئی، اور نہ ہی کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا فرمائیں گے، نہ کسی کو رسالت عطا فرمائیں گے۔ اب میں ہی آخری نبی ہوں اور نبوت کو مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اور تمام اور ختم فرما دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کھل کے آپ علیہ السلام نے اس عقیدے کو بیان فرما دیا۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے اور یہ 30 کے 30 جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے، اور فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کہ نبوت نہیں، نبی کی پیدائش نہیں، نبوت جاری نہیں، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے، تو یہاں پہ ایک اصول ہمیں جو ملتا ہے، دو چیزیں دیکھیں، عقیدے کی حفاظت و تحفظ کے لیے، ایمان کی حفاظت و تحفظ کے لیے، اسلام کی حفاظت و تحفظ کے لیے ہمیں اصول اس حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عقیدے اور نظریے کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، تو آپ کو اسلام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کی تفصیلات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ایمان کی تفصیلات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن اور عقیدے کے دشمن کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دونوں چیزوں کا پتہ ہوگا تو ایمان بچے گا، عقیدہ بچے گا، اسلام بچے گا۔ لیکن اگر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا پتہ ہے، دوسری کا نہیں پتہ، تو ایمان خطرے میں ہے، عقیدہ خطرے میں ہے، نظریہ خطرے میں ہے، اور اسلام کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں دیکھیں، تو آپ علیہ السلام نے پہلے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے۔ اب یہ جو 30 جھوٹوں کا تذکرہ ہے یہ وہ عقیدے کے دشمن ہیں، تو یہاں پہ ان دشمنوں کا بھی تعارف کرایا اور پھر آگے چل کے عقیدے کو بیان فرمایا کہ حالانکہ میں خاتم النبیین، تو خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی کہ ختم نبوت کے عقیدے کو بھی بیان فرمایا، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کو بعد میں بیان فرمایا اور ختم نبوت کے عقیدے کے دشمنوں کو پہلے بیان فرمایا۔ تو یہ اصول آپ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے اور ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو کسی بھی جگہ اپلائی کریں تو بہت آسانی سے ہم اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کو، اپنی نسل کے ایمان، عقیدے اور نظریے کو دشمن سے محفوظ کر سکتے ہیں۔